5 نبی سب سے بڑے مانے گئے ہیں، اور ان میں ہمارے حضور ان میں بڑے ہیں۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، 4 یہ اور 5ویں سرکار دو عالم۔ یہ 5 نبی جو ہیں یہ سب سے بڑے نبی۔ اب ان 4 سے زیادہ اگر قوت ہدایت ان میں ہے تو یہ سب سے بڑے نبی ہیں، ہے بات کہ نہیں؟ اب سنیے گا، نوح نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی، ابراہیم نے اپنے لیے دعا کی، موسیٰ نے بد دعا کی، عیسیٰ نے دعا کی، محمد نے نہ بد دعا کی نہ دعا کی، تکلیفیں اٹھاتے رہے، رحمتیں اٹھاتے رہے، نہ دعا کی نہ بد دعا کی۔ اب محمد کے بعد اگر شان محمد دیکھنا ہے تو کربلا میں حسین کو دیکھیے، نہ دشمن کے لیے بد دعا کی نہ اپنے لیے سمجھے آپ؟ آخر میں جب جناب نوح نے بد دعا کی، قرآن مجید میں بد دعا کا ذکر بھی ہے، تو حکم ہوا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح کشتی بناؤ، ہمارے سامنے بناؤ، ہماری وحی کے ذریعے بناؤ۔ قرآن مجید پڑھیے آپ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کشتی بناؤ نوح، ہمارے سامنے بناؤ، ہماری وحی کے ذریعے بناؤ۔ اے اللہ، اتنا بڑا نبی اولو العزم ایک کشتی بنانا نہیں جانتا ہے جو تیرے سامنے بنائے، تیری وحی سے بنائے، تو ہم آپ بنا لیتے ہیں؟ کیا نبی نہیں بنانا جانتا جو حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے سامنے بناؤ اور میری وحی کے ذریعے بناؤ؟ تو ممکن ہے جواب آئے تو سمجھتا کیا یہ معمولی کشتی نہیں ہے، یہ کشتی نجات ہے، جب بنے گی تو وحی سے بنے گی۔ تو اگر نبی نوح وحی سے کشتی بناتے ہیں تو کیا حضور اگر اپنی اولاد کی کشتی بنائیں گے تو بغیر وحی کے بنائیں گے؟ سرور کائنات کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی ہے۔ میرے مثال نوح کی کشتی کی ہے، میرے اہل بیت کی مثال۔ من رکبہا نجا من تخلف عنہا غرق وہوا۔ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی ہے، جو اس کشتی میں آ گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس کشتی سے ہٹ گیا وہ غرق ہو گیا، بہہ گیا۔ نوح نے کشتی بنائی اور جب بن کے تیار ہوئی اور پانی ابلنا شروع ہوا اور آسمان سے پانی گرنا شروع ہوا تو نوح نے اہل ایمان سے کہا کہ آؤ ارکبو بسم اللہ مجریہا و مرساہا، آ جاؤ میری کشتی پر، خدا کے حکم سے چلے گی، خدا کے حکم سے رکے گی۔ معلومہ نوح کی کشتی نہ کسی موٹر سے چلتی ہے، نہ انجن سے چلتی ہے، نہ ہوا سے چلتی ہے، نہ ستاروں سے چلتی ہے، وحی سے چلتی ہے، وحی سے رکتی ہے۔ تو رسول نے جو اپنے دل کے ٹکڑوں کی کشتی بنائی وہ بھی وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔
آپ تو چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو خدا چاہتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ آنے لگے, بیٹھنے لگے, اہل ایمان سوار ہو گئے. نوح کے بہت سے بیٹوں میں ایک بیٹا کافر تھا. آدم کا بھی ایک بیٹا بہکا تھا, میں پرسوں سنا چکا. نوح کا بھی ایک بیٹا بہکا ہوا تھا, وہ کشتی پر نہیں آیا. قرآن نے جو ہم کو یہ قصے سنائے ہیں, یہ اسی لیے سنائے ہیں کہ ہماری آنکھیں کھلیں. شاید اسی خطرے کے تحت لوگوں نے تیز پڑھنا شروع کیا. کیا کشتی آیا ہو, لوگ آنے لگے, لڑکا نہیں آیا. لڑکا سامنے ایک پہاڑ تھا, اس پر چڑھنے لگا. تو نوح نے آواز دی کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. دیکھیں یہ سب قرآن ہے, میں جتنی بھی ریفرنس دے رہا ہوں اپنی مجلسوں میں سب قرآن سے دے رہا ہوں. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. بیٹا, اے بیٹا ہمارے ساتھ آ جا, کافروں میں سے نہ قرار پا. معلوم ہے جو کشتی کو چھوڑے مگر جو کشتی کو چھوڑتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے. یہ سمجھ لیجئے آپ, یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو کشتی کو چھوڑتا ہے وہ دوسری چیزوں میں پناہ ڈھونڈتا ہے. تو اس کا جواب بھی قرآن میں ریکارڈ ہے. وہ کہتا ہے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا, یہ مجھے پانی سے بچا لے گا. کشتی کو چھوڑ کے پہاڑ پر جانا. نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کر کے یہاں سے لے کے وہاں تک پوری جوانی کے ساتھ نعرہ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا کہ مجھے پانی سے بچا لے گا. جناب نوح نے کہا بیٹا آج کوئی چیز بچائے گی نہیں. قرآن میں ہے کہ جناب نوح نے جواب دیا کہ آج کوئی شے بچائے گی نہیں, پہاڑ پر نازا نہ ہو, یہ پہاڑ بھی ڈوب جائے گا. اور اس کے بعد قرآن نے چیپٹر کلوز کیا وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. موج حائل ہو گئی, موجیں اٹھ رہی تھی, موج حائل ہو گئی. کان من المغرقین, ڈوبنے والوں میں قرار پایا ہو. مگر خدا کی قسم کشتی کے دشمن بھی کیا پکے ہیں, ڈوب جائیں گے آئیں گے نہیں. اب یہ جو سرکار دو عالم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی ہے. من رکبہا نجا, جو ان سے متمسک ہو گیا وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا غرق وہوا, اور جس نے ان کو چھوڑ دیا وہ غرق ہوا, ہلاک ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اگر کوئی خطرہ تھا نہیں تو رسول نے کشتی بنائی کیوں؟ اگر کوئی خطرہ تھا نہیں تو کشتی بنی کیوں؟ کشتی بنتی ہے بچانے کے لیے سیلاب سے، طوفان سے، پانی سے، یا گزرنے کے لیے۔ بمبئی میں بنتی ہے کشتی جہاز اس لیے کہ سمندر ہے۔ جی اب آپ کہیے لکھنؤ میں کتنے جہاز بنتے ہیں؟ لکھنؤ میں کون سا سمندر ہے جو جہاز بنے گا؟ چھوٹا سا ایک دریا ہے گومتی نام کا، وہ بھی چھوٹا ہے، بڑا نہیں دیتا، چھوٹا دریا ہے گومتی، تو وہاں کون سا جہاز چلے گا بھائی؟ تو جہاں جس شے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ شے ہوتی ہے۔ آپ یہ دہلی میں کئی جہاز کھڑے ہیں پانی کے؟ ہمارے دہلی میں پانی کے جہاز کا کیا کام ہے؟ جمنا ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہیں۔ جہاز بمبئی میں ہے، کلکتے میں ہے، مدراس میں ہے، ایسے ٹھکانوں ہے۔ تو جہاں جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں وہ چیز ہوتی بھی نہیں۔ تو سرکار نے جو کشتی بنائی ہے کوئی ضرورت محسوس کی جبھی تو بنائی، کوئی ضرورت محسوس کی جبھی تو بنائی، ورنہ کیوں بناتے؟ اور بچائے گا کون؟ کشتی ہے کاہے کی؟ کشتی ہے رسول کی اہل بیت کی، کہ اگر بچائیں گے تو میرے اہل بیت بچائیں گے، میرے اہل بیت بچائیں گے۔ اہل بیت میں کون ہیں؟ اہل بیت میں کون ہیں؟ پھر تو پتہ لگے نا۔ اہل بیت کوئی پراپر نام تو ہے نہیں جو ہم سمجھ لیں کہ صاحب ان کا نام اہل بیت ہے۔ اہل بیت کون لوگ اہل بیت میں ہیں؟ کہا آؤ ہم دکھائی دیتے ہیں، گھر میں بھی باہر بھی۔ گھر میں قصہ میں بلا کے دکھائیں گے، باہر مباہلے میں لے جا کے دکھائیں گے۔